اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ پوچھا گیا تھا کہ بعض لوگ اپنے منہ سے میوزک کے مختلف انسٹرومنٹس کی آواز نکال سکتے ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے واقعی مختلف قسم کے میوزک بج رہے ہوں، تو اس کا منہ سے اس طرح بجانا کیا حکم شرع رکھتا ہے؟ دیکھیں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میوزک کے باب میں، موسیقی کے باب میں علماء کا اختلاف ہے۔ جو بعض لوگ اس کو مطلقاً جائز سمجھتے ہیں موسیقی کو، اور بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کسی پاکیزہ کلام کے ساتھ موسیقی ہو جیسے قوالی تو صحیح ہے ورنہ غلط ہوگا، اور بعض مطلقاً منع کرتے ہیں۔ اب جو شخص اس طرح منہ سے یہ آواز نکال رہا ہے وہ کس کو فالو کرتا ہے یہ ضرور دیکھنا ہوگا، اور جو سن رہا ہے وہ کون سے مفتیان کرام کی پیروی کر رہا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی میوزک کو جائز کہتا ہے، اس کے پاس اپنے شرعی دلائل ہیں، اس کی روشنی میں تو بالکل اس کے شخص کے لیے شرعاً جائز ہے۔ اور فرض کر لیں کہ اگر کوئی پاکیزہ کلام چل رہا ہے اس کے ساتھ اس نے منہ سے اس طرح بجانا شروع کیا، تو جو اس کو موسیقی اس کے ساتھ جائز کہتے ہیں اگر ان کو ماننے والا ہے تب بھی یہ صحیح رہے گا۔ لیکن جو منع کرتے ہیں، بالکل مطلقاً منع کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک بھی بعض صورتوں میں جوازی صورت نکل سکتی ہے، لیکن جب عوام کو کسی چیز کی کچھ شرائط کے ساتھ اجازت دیتے ہیں تو پھر اکثر عوام ان شرائط کے لحاظ نہیں کر پاتی اور فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اگر اس کا تعلق ان مفتیان کرام سے ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ ایسا نہ کریں، اور سننے والے بھی اسی طرح 3 اقسام میں منقسم ہوں گے اور انہیں اسی کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح منہ سے میوزک بجانا یہ مطلب ویسے بھی شرفاء جو ایک عام شریف طبقہ ہوتا ہے وہ اس کو لائک نہیں کرتا ہے، لیکن ان میں بھی اگر کوئی وہی جیسے میں نے آپ کو قسمیں بتائی ہیں تو پھر ان کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے، اور اپنے ان فتاوی کو فالو کرتے ہوئے باقی جو منع کرتے ہیں ان کو فالو کرنے والوں کو سب کو اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ فلاں بندہ کوئی شخص نعت پڑھ رہا ہے، بس جیسے آواز آئی تو پریشان ہو کے برا بھلا کہہ دیا، بعد میں غور کیا تو پتہ چلا وہ تو نعت پڑھ رہا تھا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اسی لیے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی کام کرنے لگو تو پہلے اس کے انجام پر غور کرو، اگر ٹھیک ہو تو کر گزرو، اگر ٹھیک نہ ہو تو اس سے رک جاؤ۔ یہ بعض اوقات ہم جلد بازی میں ایسا کہتے ہیں، یہ کیا شور ہو رہا ہے، پھر غور سے سنتے ہو تو اذان تھی، تو مطلب بے دھیانی میں بڑے ہی بیزاریت کے ساتھ اذان کے بارے میں کلمات کہہ دیتے ہیں یا مؤذن کے بارے میں کہہ دیتے ہیں۔ تو اس میں اگرچہ قصد و ارادہ خاص نعت کو برا کہنے کا یا اذان کو برا کہنے کا نہیں تھا، لیکن بہرحال ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی غفلت کی توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ جان بوجھ کے کہتے تو شاید اور سخت حکم ہوتا، لیکن اس میں بھارت کوئی کفریہ حکم تو نہیں ہوگا، لیکن مناسب نہیں رہا کہ اللہ کا یا اس کے رسول کا نام لیا جا رہا ہو اور ہم نے بے خیالی میں اس کو برے الفاظ سے تعبیر کر دیا یا اس کو پڑھنے والے کو برا کہہ دیا، یہ غلط ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جسم کے کتنے حصے کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے؟ یہ بھی ہم آپ کو بارہا بتا چکے ہیں کہ اگر کوئی باوضو ہے تو اپنے کپڑے بدلنے سے یا کھلا ستر دیکھنے سے یا کسی کے ستر پر نگاہ پڑ جانے سے وضو ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وضو ٹوٹتا ہے یا تو سونے سے کہ بالکل آدمی ایسا سو جائے کہ غافل ہو جائے، اور یا پھر جسم سے کوئی گندگی باہر نکلتی ہے تب وضو ٹوٹتا ہے، ورنہ نہیں ٹوٹتا۔ تو لہٰذا یا اسی طرح اگر آپ حالت نماز میں ہیں اور بالغ ہیں، عاقل ہیں، جاگ رہے ہیں، رکوع سجود والی نماز ہیں اور اس میں بلند آواز سے قہقہہ لگا دیا، قہقہہ کا مطلب کہ 3-4 ادھر اور 3-4 ادھر آدمیوں نے آپ کی ہنسی کو آواز کو سن لیا تو وضو بریک ہو جاتا ہے۔ تو سونے سے، نماز میں ہنسنے سے اور باقی جسم کے اندر سے کوئی گندگی نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں کسی نے خدا نہ خواستہ کوئی غلط منظر دیکھا اور پھر کچھ مطلب خارج ہوا قطرات وغیرہ، تو اب یہ تو جسم سے نکلنا ہوا نا گندگی، تو اس وجہ سے ٹوٹے گا، اگرچہ بنیاد دیکھنا ہے، لیکن صرف دیکھ رہا ہو کوئی اور جسم سے کچھ خارج نہیں ہوتا تو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں غلط چیز جان بوجھ کر دیکھیں گے حالت وضو میں تو اس سے وضو کی نورانیت میں کمی ضرور آئے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ سسر، پھپھا، خالو، کیا ان سے پردہ کرنا لازم ہوتا ہے؟ دیکھیں، سسر تو محرم ہو جاتے ہیں بالکل والد کی طرح، لیکن یہ ضرور ہے اگر جوان سسر ہیں تو تھوڑا سا جسمانی لحاظ سے فاصلہ رکھنا چاہیے، لیکن بہرحال ان سے کوئی پردہ لازم نہیں رہتا۔ پھپھا جو ہیں
کیونکہ پھپھی آپ کی قریب ہے، پھپھا سے بھی پردہ ہوگا، اسی طریقے سے خالو سے بھی پردہ ہوگا کیونکہ یہ اجنبی ہوتے ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ کیا سسر کو کے ہاتھ پر بوسہ دینا شرعاً جائز ہے؟ وہ میں نے آپ کو بتایا اگر بہت ہی بوڑھے ہیں تو جیسے بچیاں والد کے ہاتھ پہ بوسہ دے دیتی ہیں، بڑی عمر کے جیسے ہوتے ہیں تو اس میں گنجائش ہے، لیکن اگر بہت ہی ابھی جوان ہیں تو پھر اس میں بالکل اجتناب کرنا چاہیے، فتنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ غسل میت کے بعد کیا غسل کرنا ہوتا ہے، کپڑے تبدیل کرنا لازم ہوتا ہے؟ اس کا تھوڑا سا میں نے بتایا تھا، پھر آپ کو عرض کر دیتے ہیں کہ جب انسان مردے کو غسل دیتا ہے تو اگر اس کے جسم پر کوئی زہری گندگی موجود ہے، مثال کے طور پر جیسے بلڈ وغیرہ ہوتا ہے، بعض ایکسیڈنٹ کے کیسز ہوتے ہیں، اور اس سے پانی لگ کر آپ کے کپڑوں پر، آپ کے بدن پر آیا ہے تو کپڑے تبدیل کرنا پھر تو لازم ہوگا کیونکہ ناپاک ہو گئے ہیں، اور جتنے حصے پر وہ پانی لگا ہے ناپاک، اتنے حصے کو پاک کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر مردہ بالکل پاک ہے، ظاہری طور پہ اس پہ کوئی نجاست نہیں ہے، تو یہ جیسے ہمارا وضو کا پانی مستعمل ہوتا ہے یا ہم حالت جنابت میں غسل کرتے ہیں تو جو پانی گرتا ہے اس کو مستعمل کہتے ہیں، ایسے ہی مردے کے بدن سے لگ کر پانی مستعمل ہو جاتا ہے، اور مستعمل پانی ناپاک نہیں ہوتا، تو لہٰذا اگر وہ کپڑوں پہ لگ جائے یا آپ کے ہاتھ وغیرہ پہ لگ جائے بہتر ہے بدل لیں، لیکن نہیں بھی بدلا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ مردے کو غسل دیا تو خود پر غسل واجب ہو جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ باہر کے ملک سے انہوں نے پوچھا تھا کہ کھانے کی چیز بعض اوقات گر جاتی ہے، اب ہمارے یہاں اس کو اٹھا کر کھانا یا معیوب ہوتا ہے تو کیا کریں؟ تو کسی کو مطلب کسی ایسی جگہ رکھ دیں کہ پرندے وغیرہ کھا لیں لیکن اس کو چھوڑا نہ جائے۔ ایک انہوں نے کہا تھا کہ دودھ اور دوسرے جو مائع لکوڈز ہوتے ہیں کیا ان سے وضو ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں وضو صرف پانی سے ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں، صرف پانی سے وضو ہو سکتا ہے اور کسی سے نہیں۔ اور یوں سمجھ لیجئے کہ ہر اس چیز سے ہو سکے گا جو منزل من السماء کی صفت پر ہو، منزل نازل کیا گیا من السماء آسمان سے، وہی بارش کا پانی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل فرمایا۔ تو پانی کے اندر اللہ نے پاک کرنے کا وصف رکھا ہے، تو زمین پہ جتنی بھی چیزیں ایسی ہیں جو اس پانی جو آسمان سے نازل ہو رہا ہے اس کے اوصاف پر ہوں، ان سے وضو ہو سکتا ہے۔ اور وہ کون سے اوصاف ہیں؟ جب آسمان سے پانی گرتا ہے تو اسے ہم لفظ پانی کہتے ہیں، وہ مطلب گاڑھا نہیں ہوتا، وہ بہنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بالکل پتلا ہوتا ہے، اس میں کوئی ناپاکی نہیں ملی ہوتی، اور اسے کسی چیز سے نچوڑ کر نہیں نکالا گیا ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اوصاف جس پہ بھی ہوں گے، اب جیسے برف ہے، مثلا آپ کسی ایسے ٹھنڈے علاقے میں چلے گئے، وہاں بہت ساری برف ہے، اب برف اگر آپ پگھلا لیں جو پانی بنے گا دیکھیں وہ منزل من السماء کی صفت پر ہوگا۔ ایسے ہی سمندر کا پانی، صرف اس میں یہ ہے کہ نمک زیادہ ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے وہ کڑوا نہیں ہوتا، لیکن کڑوے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، باقی تمام چیزیں منزل من السماء کی صفت پر ہیں۔ اور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے پانی سے وضو کی اجازت بھی مرحمت فرمائی، لہٰذا ایسا پانی جس سے لفظ پانی ہٹ گیا ہو، ایسا لکوڈ اس سے نہیں ہو سکتا، جیسے دودھ ہے، اسی طرح پانی میں دودھ ملا لسی بن گئی، اس طرح پانی میں مرچ مسالہ ڈالا شوربہ بن گیا، اس سے نہیں ہو سکتا، اور کسی لکوڈ سے نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی آپ نے درختوں سے پانی نچوڑ لیا، جیسے کیلے کے اگر آپ شاخ کو نچوڑیں کافی سارا پانی نکل آتا ہے، اس کو پانی نکال لیا، اس سے نہیں ہو سکے گا۔ ہاں اے سی کا جیسے پانی ہوتا ہے ٹپک رہا ہوتا ہے، ساتھ میں آپ نے برتن رکھ دیا، اس میں وہ پانی جمع ہو گیا، یہ منزل من السماء کی صفت پر ہے، یہ کسی چیز کو نچوڑ کر نہیں نکالا گیا، تو ویسے اے سی کے اندر سے کولنگ ہوتی ہے، گرم ہوا لگتی ہے اور بھاپ بنتا ہے، پانی ٹپکنا شروع کر دیتا ہے، تو اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں۔ تو خاص جو منزل من السماء کی صفت پر پانی ہے ان سے ہو سکتا ہے۔ اب جیسے ناپاک پانی نالے میں بہہ رہا ہے، اس سے نہیں ہو سکتا، حالانکہ اس میں اس کو پانی بھی کہیں گے، اس میں رقت ہے، اس میں سیلان ہے، لیکن ناپاکی ملی ہوئی ہے، اس سے وضو نہیں ہوگا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ جی مفتی صاحب میرے آپ سے 3 سوالات۔ جی بولیے۔ جی اگر کیا ایک منت کے کفارے سے ایک سے زائد منتوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے؟ منت کا کفارہ؟ جی ایک منت کی کفارہ ادا کرنے سے کیا ایک سے زائد منتوں کا کفارہ ادا جی ہو اور جاتا بولے۔ ہے؟ جیسے دوسرا سوال ہے کہ کیا کوئی یہ منت مان لے کہ فلاں شخص اللہ تو فلاں شخص کو ہلاک کر دے تو میں صدقہ کروں گا، تو کیا یہ منت ماننا جائز ہے؟ اگر مان لی جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی اور مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. شاید ابھی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ایک یہ کویشچن کیا تھا کہ قبرستان کے اوپر چھت ڈلوانی ہے تو کیا اس کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ فقہا زکوٰۃ کی درست ادائیگی کی شرط قرار دیتے ہیں کہ اس زکوٰۃ کے مال کا کسی شرعی فقیر کو مالک بنایا جائے. چنانچہ زکوٰۃ کسی بھی ایسے کام میں نہیں لگ سکتی جہاں مالک بنانا نہ پایا جائے. مثلا آپ نے زکوٰۃ کے پیسوں سے کفن دے دیا، اسی طریقے سے مسجد بنا دی، اسی طرح قبرستان کی چھت ڈلوا دی، تو اس میں کوئی مالک تو بن نہیں رہا، لہٰذا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اچھا، اب اس میں شرعی ہیلے کے ساتھ ہو سکتی ہے، لیکن اچھی طرح یاد رکھیں شرعی ہیلہ وہیں ہو سکتا ہے جہاں بہت ہی سخت دینی ضرورت ہو، وہاں ہو سکتا ہے. اور قبرستان کے اوپر چھت کوئی ایسی دینی ضرورت نہیں. دنیا بھر کے قبرستان کھلے پڑے ہیں، کیوں کروانا چاہتے ہیں چھت؟ کہ کیا مردوں کو گرمی سے بچانا مقصود ہے؟ تو وہ تو ان کے نیک اعمال سے بچ سکتا ہے، ورنہ آپ بہت سے لوگوں نے تو اے سی تک لگائے ہوئے ہیں اپنے بڑوں کی قبروں کے اندر. اے سی لگائے ہوئے، شاید اپنے لیے لگائے ہوں گے. قبروں کے اندر سے مراد جیسے عمارت سے بنا دی، اندر اے سی لگا دیا. وہ شاید خود فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں تو انہیں وہاں 5 منٹ ٹھہرنا بھی دشوار ہو جاتا ہے، تو وہ اے سی لگائے ہوئے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ فرض کر لیں اگر یہ ذہن میں ہو کہ بھئی اے سی لگا دیں، ذرا سایہ کر دیں قبر کے اوپر تو مردے کو سکون ملے گا. اس کو اس ظاہری اشیاء سے بالکل کچھ سکون نہیں ہے. اب اسے ملے گا نیک اعمال سے. اولاد نیک ہے، دعائے بخشش و مغفرت کرے، ثواب جاریہ کرے، یا آپ ملنے گئے تو اس کو انسیت محسوس ہوگی، اس سے اس کو فائدہ ہو سکتا ہے. قبرستان کی چھت ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں. اور اگر یہ آپ کا ذہن ہے کہ چلو لوگ آ کے دفناتے ہیں، بہت تیز دھوپ ہوتی ہے، وہ اس کے سائے میں کھڑے ہوں گے، یہ اچھی سوچ ہے. لیکن صرف سائے سے دھوپ سے بچانا، اور ایک غریب کے گھر میں کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، وہ فاقے کرنے پہ مجبور ہے. آپ میڈیا پہ دیکھتے ہیں یہ خبریں تو لاکھوں کا عشر اشیر ہوتی ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو مار رہے ہیں، پھر خود بھی مر رہے ہیں کیونکہ کھانے پینے کو نہیں ہے. ہم قبرستان کی چھتوں کے لیے پیسہ وقف کرنا شروع کر دیں جہاں کوئی ضرورت اتنی بڑی نہیں ہے. تو اس لیے ایسی جگہوں پہ خرچ کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب آپ کے 3 کوشچن کرنے تھے. یہ کہ ایک شرط یہ ہے کہ ایک انسان مسافر ہے، کیا اس کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ویسی واجب ہے جیسے ایک مقیم انسان کے لیے ہوتا ہے، یا کوئی اس کے لیے نرمی ہے کہ وہ اپنی نماز پڑھے؟ جی بولیں. اور سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب اگر ہمارے گھر میں ایک مسجد میں جماعت چھوڑ گیا اور کسی دوسری مسجد میں تھوڑی دیر بعد جماعت ہونی ہو، اب ہمارے لیے وہاں پہ جماعت ساتھ پڑھنا ضروری ہے کہ نہ پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، یا گھر پڑھ سکتے ہیں؟ اور مفتی صاحب سوال یہ کہ اگر کوئی بندہ کوئی آپ سے ایسی بات پوچھتا ہے جس کا آپ ٹھیک سے جواب نہیں سچ دینا چاہتے، اس کے لیے ایک طریقہ توڑیا، اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ آپ جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتے؟ ٹھیک ہے. اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں نے بواسیر کا آپریشن کرایا ہوا ہے. جب وضو کرتا ہوں اس کے بعد جو ہے نا عصر کے وقت اگر وضو کرتا ہوں تو پھر مغرب تک وہ جو ہے نا مجھے نمی محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. میرا وضو تو نہیں ٹوٹ جاتا. اور بس یہی ہے. میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک یہ انہوں نے کہا کہ مہندی کا کاروبار ہم کرتے ہیں تو ڈرم میں مہندی رکھی ہوئی تھی بہت ساری، اس کو پیک کر کے ہم نے بازار میں بیچنا شروع کیا. بہت ساری تو نکل گئی، جب تھوڑی بچی تو اس میں سے ایک مروت چوہا نکلا، اس کے باقیات نکلے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مہندی کے اندر مر کے اور وہ پیک ہو کے بک چکا ہے. کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو یہ لکوڈ تھی مہندی کسی بھی لحاظ سے، پھر تو ٹوٹل وہ ناپاک ہو گئی، کیونکہ جب اس میں مر گیا گر کے تو وہ ناپاک ہو گئی. اور جتنی آپ نے بیچی وہ بھی ناپاک، جو بچی ہوئی ہے وہ ناپاک، اس کو تو ضائع کرنا واجب ہوگا. اور جو بچی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو جتنے بھی پیکٹ دکانوں پہ اس وقت موجود ہیں ان کو واپس لینا لازم ہے، تاکہ لوگ ناپاک نہ ہوں، بہنے وغیرہ لگا کے ناپاک نہ ہوں. اور اگر وہ مطلب لکوڈ فارم میں نہیں ہے، ایسے پسی ہوئی مہندی رکھی ہوئی تھی، اس میں چوہا کوئی اندر گیا ہوگا، مر گیا ہوگا، تو جتنی باقی بچی ہوئی ہے نا بس اس کو آپ کو اب اجتناب کرنا ہوگا. اس میں بھی دیکھ لیں جو چوہے کے اطراف میں بس ہے جتنا، اس کو پھینک دیں، باقی صحیح ہے. اور جتنی بک گئی ہے اس کا بھی کوئی اس کے مطلب ناپاکی کا اس کے بارے میں چونکہ یقین حاصل نہیں ہے، احتمال ہے کہ شاید اس میں کچھ ذرات ہوں، شاید نہ ہوں، اور اس سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے. اور جب ٹھوس چیز ہوتی ہے یا جیسے پاؤڈر فارم کے اندر ہے تو ایسا نہیں ہے چوہا مرا تو سارے اس میں اس کی ناپاکی صلاحیت کر گئی. یہ لکوڈ کی ہی ایک شان ہوتی ہے کہ اگر ایک جگہ ایک چیز مر جاتی ہے، چھوٹا حوض ہے، تو پورا ایک دم ناپاک کہلائے گا. تو لہٰذا اگر یہ پاؤڈر فارم میں ہے تو جو بک گئی اس کو تو ٹھیک ہے،
ان کو دکانوں سے لینے کی حاجت نہیں، جو موجود ہے اس میں چوہے کے اطراف میں جتنی ہے اس کو نکال کر پھینک دیں، باقی سب آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ آپ میرے سے بات کر رہے ہیں؟ جی آپ سے ہی کرنے کی جرات کر رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے سر، فرمائیں فرمائیں۔ جی 2016 میرا سوال تھا، 2016 میں کسی کے والدین نے اپنے اور اپنے تمام بچوں سمیت انگلینڈ کی نیشنلٹی یا اور سٹیزن شپ حاصل کی۔ جلدی بولیں تو لمبی بات نہیں، صرف تھوڑا فوراً بتائیں پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں، کویسچن پر آئیے، کویسچن پہ۔ لیکن اس انگلینڈ کی سٹیزن شپ حاصل کرنے کے لیے جتنے بھی اخراجات یا اور خرچے شروع سے آخر تک ہوئے، وہ تمام اخراجات انہوں نے حرام پیسوں سے، فقط حرام پیسوں سے پورے کیے۔ ٹھیک ہے اور بولیں۔ تو پھر کیا وہ جو انگلینڈ کی سروس انگلینڈ میں کوئی جاب کریں گے؟ بس ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میں نے منت مانی تھی کہ میری اگر ڈلیوری اسلام سے ہوگی تو میں نا ہر سال میلاد کرواؤں گی، تو کیا یہ میلاد میں گھر پر ہی کرواؤں گی یا پھر مسجد میں بھی پیسے بھیج سکتی ہوں کہ چلو وہاں حصہ ڈال دیتی ہوں کہ گھر میں اگر مشکل ہوتی ہو تو؟ اور بولے۔ اور تجدید نکاح میں ایک عورت اور ایک مرد کافی ہیں یا 2 عورتیں اور ایک مرد ہی ہو؟ تجدید نکاح میاں بیوی کمرے میں کر سکتے ہیں اگر گھر والے مذاق بناتے ہوں کہ آپ کا نکاح ہوگا چلو جی مٹھائی کھلاؤ یا ایسے ویسے نا شرم آتی ہو، تو کیا کمرے میں کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور اگر بیوی مذاق میں شوہر سے کہے کہ آپ ایسے ہو، آنکھیں چھوٹی ہیں یا مذاق چل رہا ہو، اور شوہر کہہ دے کہ چلو اچھا ٹھیک ہے پھر کوئی اور ڈھونڈ لو، مگر اس کے ساتھ کوئی اور لفظ طلاق وغیرہ کا لفظ استعمال نہ کیا ہو، تو کیا اس سے طلاق کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ کیا ایک منت کا کفارے سے دوسری منتوں کا کفارہ بھی ادا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں منت کا کفارہ نہیں ہوتا، وہ تو قسم کا کفارہ ہوتا ہے۔ منت کا پورا کرنا ہوتا ہے کہ جو چیز بھی آپ صدقہ کر رہے ہیں، جو بھی آپ نے عبادت کی، اللہ تعالیٰ سے منت مانی تھی، وعدہ کیا تھا، تو وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کام کے لیے کیا تو 10 کام اسی میں نپٹا لیا آپ نے۔ ہر منت کا جیسے آپ نے الفاظ ادا کیے ہیں اسی کے مطابق اگر مشروط ہے، جیسے آپ نے کہا اگر مجھے نوکری مل گئی تو میں اتنے روزے رکھوں گا، اگر میری فلاں جگہ شادی ہو گئی میں اتنے روزے رکھوں گا، تو جیسے وہ کام ہوتا جائے گا پھر اس کی وہ منت پوری کرنا لازم ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کام ہوا اس کی منت پوری کی تو آگے جتنی آپ نے منتیں مانی تھی ان سب کا بھی ایک ساتھ ہی گویا کہ آپ نے عبادت کو ادا کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک الگ الگ اپنے ہر عبادت اپنے کہے ہوئے الفاظ کے ساتھ مختص ہوتی ہے، اسی کے ساتھ ادا ہوگی، دوسری سے ادا نہیں ہوتی۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر یوں کوئی منت مانے کہ اللہ تعالیٰ تو فلاں کو ہلاک کر دے تو میں صدقہ کروں گا، یہ منت ماننا ٹھیک ہے؟ دیکھیں منت کے لیے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ اس میں آپ نے کوئی جائز اور پاکیزہ مقصد رکھا ہو، یہ کوئی شرعی منت نہیں ہے دوسروں کو ہلاک کرنے کی۔ اور فرض کر لیں اگر وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، آپ نے تو اپنی ذاتی دشمنی میں ایسا کیا ہوگا، کیونکہ دین کے لیے تو کوئی شاید ہی ایسا کرے، لیکن ذاتی دشمنی کے تحت کیا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اسے دشمن اپنا سمجھ کے بد دعا کر رہے ہیں یا اس طرح کہہ رہے ہیں، اور وہ اللہ کا محبوب ہے تو پھر وہ ہلاک نہیں ہوگا، آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ جیسے بلعام بن باعورہ نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کی تو کتے کی طرح زبان لٹک کر سینے پر آ گئی تھی اور تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ اسی طرح جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد دعائیں کرنے کی کوشش کی وہ ہلاک و برباد ہوئے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو ہلاک کر دے میں صدقہ کروں گا، یعنی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانوں کی طرح ہم بالکل اللہ تعالیٰ کو لے کر آتے ہیں، اپنے ذہن میں ایک تصور رکھا ہوا ہے کہ کسی کو پیسوں کی رشوت دو یا پیسے دے دو تو قتل تک کرنے کے لیے تیار ہو جائے، کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتا ہے، جیسے وہ آپ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، ہماری نافرمانیوں ہماری کوتاہیوں کے باوجود ہمیں نعمتیں دیتا ہے، ایسے ہی دوسرا بھی تو اس کے لیے ہے۔ یہ سوچنا کہ جی میں بہت پیارا ہوں اور دوسرا جو ہے وہ تو بس میں کہوں گا تو اللہ تعالیٰ میرا کام کر دے گا اور پھر یہ میں عبادت بھی کر دوں گا، اس طرح کے غلط اور فاسد خیالات اپنے ذہن سے نکالیں۔ اپنے آپ کو اللہ کے قریب سمجھنا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ خاص سمجھنا، دوسروں کو دور سمجھنا اور اللہ کو ان سے خاص نہ سمجھنا، یہ سب غلط چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں ایسے ارادوں کے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا مسافر پر اسی طرح جماعت میں شرکت واجب ہے جیسے مقیم کے لیے ہوتی ہے؟ دیکھیں بعض فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اگر اس کے پاس جیسے وہ دوسرے شہر میں جاتا ہے، اب آپ گھر میں ہیں
تو ویسے ہی جماعت واجب ہوگی جیسے ایک مقیم کے لیے ہوتی ہے۔ اور بعض نے اس کو منع کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب مسافر پر قصر ہے اور جمعہ تک اس کے اوپر فرض نہیں رہ جاتا تو پھر جماعت کیسے رہ جائے گی، وہ منع کر دیتے ہیں۔ تو اس میں درمیانہ راستہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے، آپ کو مسجد تک رسائی بھی آسان ہے، تو پھر سعادت کی بات ہے، پھر آپ جماعت سے ہی نماز پڑھیں، اور اگر دور ہے نہیں جا سکتے ہیں تو پھر آپ تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ دوسری مسجد میں اگر جماعت ہو رہی ہے اور اپنی قریبی مسجد میں جماعت نکل گئی تو کیا ہم پہ واجب ہے دوسری مسجد تک جانا؟ دیکھیں، واجب نہیں ہوتا، مستحب ہوتا ہے۔ صرف جو آپ کی قریبی مسجد ہے اس میں اگر کوئی عذر نہیں ہے تو آپ کو جماعت حاصل کرنا واجب ہوگا، لیکن اگر شرعی عذر ہے تب بھی واجب نہیں، اور ایسے اگر کسی وجہ سے جماعت نکل گئی تو پھر دوسری مسجد تک چاہے پہنچنا آسانی کیوں نہ ہو آپ پر واجب نہیں ہے۔ ہاں قریب ہے تو جانا مستحب ضرور ہوتا ہے، جائیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے پوچھا کہ اگر فرض کر لیں کہ ہمیں کوئی چیز منع کرنی ہے یا کچھ حیلہ اختیار کرنا ہے، صراحتاً جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتے، تو توریہ کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی بات کہنا، ذو معنی بات، یعنی جو کئی معانی کا احتمال رکھتی ہو کہ سامنے والا کچھ سمجھے اور آپ کچھ مراد دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ وہاں پر ہوتا ہے کہ جب آپ اگر بالکل سچ بول دیں تو فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور تھوڑا بہت گھما کر بولیں تو وہ فتنہ رفع ہو جائے گا اور جھوٹ بھی نہ ہو، تو پھر یہ ایسا اختیار کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہماری جو بہنیں ہیں یہ توریہ اختیار کرتے کرتے صراحتاً جھوٹ پر آ جاتی ہیں، اور اتنی عادی ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ جھوٹی عورتوں سے سب کو خاص طور پہ محفوظ فرمائے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں نے عورتوں کے لفظ کہا، اس سے بہنیں ناراض ہو جاتی ہیں۔ مرد بھی جھوٹے برائی ہیں، لیکن گھروں کے اندر جب عورتیں جھوٹ بولنا شروع کر دیں تو فتنے فساد کبھی ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ جھوٹی عورت سے کون جیتے؟ جھوٹا کسی پہ الزام لگا دے، جھوٹا شوہر کو کان بھرے، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بہنیں ہوں، چاہے وہ بیوی ہو، کسی بھی روپ میں، چاہے بیٹی ہے، بہن کے روپ میں ہے، جب جھوٹ بولنے کی عورت عادی بن جاتی ہے تو ایک تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے، گھر میں زبردست نحوستوں کو نزول ہوتا ہے، اور تیسری بات یہ کہ جتنے فتنے فساد ہوں گے سب کا وبال یہ قبر میں جا کے اندھیری قبر میں بھگت رہی ہوں گی، اور میدان محشر میں ذلت و رسوائی، اگر اللہ ناراض ہوا تو ذلت و رسوائی مقدر ہوگی۔ تو اس لیے ایسی میری جھوٹی بہنوں سے میری گزارش ہے کہ خدا را اس کو چھوڑ دیں، توریہ بس بہت سی سخت ضرورت کے وقت کریں، ورنہ اس کی اجازت ہر جگہ نہیں ہوتی ہے۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ انہوں نے بواسیر کا آپریشن کرا ہے جس کی وجہ سے کچھ رطوبت وغیرہ خارج ہوتی ہے، تو اگر یہ عصر کا وضو کرتے ہیں اور مغرب تک قائم رہتا ہے تو کیا اس نمی کی وجہ سے، یعنی عصر میں وضو کرتے ہیں تو نمی کی وجہ سے وضو ٹوٹے گا یا مغرب تک باقی رہے گا؟ دیکھیں، جب کوئی شرعی معذور ہو جاتا ہے، شرعی معذور کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک اس وقت کے فرائض پاکی کی حالت میں ادا نہ کر سکتا ہو، اور نہ اس کے پاس اس گندگی کو یا جو مطلب وضو توڑنے والی چیز ہے اسے روکنے کا کوئی ہیلہ وغیرہ ہو۔ جب کوئی ہیلہ بھی نہ ہو، مثلا آپ نے اگر زور سے پٹی باندھ دی کہ خون رک گیا بالکل، تو یہ ہیلہ اختیار کرنا واجب ہے، جلدی سے وضو کریں اور نماز پڑھ لیں۔ لیکن اگر پٹی باندھی پھر بھی اندر سے خون رس جاتا ہے، یا پیپ مسلسل نکل رہی ہے، یا جیسے آپ کے مسائل ہیں، تو ایسی صورت میں بس آپ عصر کا جیسے آپ نے وضو کیا، مغرب تک آپ کا یہ وضو باقی رہے گا، اس عذر کی وجہ سے کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، آپ ویسے جا کے پیشاب کر کے آ گئے تو وہ تو ٹوٹ جائے گا، دوسرا سبب ہے، اس سبب سے جو آپ کے ساتھ شرعی عذر ہے اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پھر جب مغرب کا وقت آئے پھر تازہ وضو کر لیں، اسی طریقے سے آپ کرتے رہیے گا۔ ایک بھائی کہتے ہیں اچھا میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، بعض اوقات سائل کویسچن کرتا ہے، میں جلدی اس کو کرواتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں سوال زیادہ سے زیادہ لے لیں، اور اکثر لوگ جو ہیں انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے، غیر اہم کیا ہے، تو وہ ذرا لمبا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں بیچ میں روک دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے بات سننے والوں کو اس سے کوفت ہو کہ یہ مجھ سے آپ بات ہی نہیں کرنے دے رہے، یہ روک دیا، لیکن ہماری مجبوری یہ ہوتی ہے اگر ہم لمبی بات کرنے دیں تو وقت بہت سارا نکلتا ہے، اور وہی کھودا پہاڑ نکلا چوہا، بالکل چھوٹا سا کویسچن بنتا ہے، تفصیل بہت لمبی ہوتی ہے، اس لیے تھوڑا جلدی کر لیتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا 2016 میں انگلش نیشنلٹی کے لیے انہوں نے کوشش کی، اب یہ غیر ضروری بات تھی، اب بس اتنا ہی کویسچن تھا کہ انہوں نے حرام پیسے سے وہاں کی نیشنلٹی حاصل کر لی، جتنے بھی ڈاکومنٹس حاصل کیے حرام پیسے استعمال کیا۔ اب وہاں اگر جاب وغیرہ کریں گے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ان کا اگر غلط بیانی کی تھی، جھوٹ بولا، فریب، یہ سب گناہ تھا، حرام پیسہ استعمال کیا یہ بھی گناہ تھا، لیکن اگر ان کو نیشنلٹی مل گئی ہے اور وہاں پہ وہ کوئی جائز کام کرتے ہیں
تو وہ تمام جو سابقہ برے افعال تھے ان کا اثر اس جائز کام کی آمدنی پر نہیں پڑے گا۔ تو اس لیے وہ جاب تو بالکل جائز ہے، لیکن اس طرح کے شرعی ہیلے کرنا صرف دنیاوی جنت حاصل کرنے کے لیے، اس کا وبال آخرت میں کتنا ہوگا، بلکہ میں نے دنیا میں بھی دیکھا ہے جو جھوٹ دھوکے اور فراڈ کے ذریعے اس طرح دنیاوی ترقیاں حاصل کرتے ہیں، میں نے اکثر ان کی اولاد کو نافرمان دیکھا ہے، بدتمیز ہوتے دیکھا ہے، ایمان سے ہاتھ دھوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ نہیں کہ باپ کے عمل کا اثر اس کے اوپر ہوگا، یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے کہ جی ماں باپ کے اعمال کی سزا اولاد بھگتتی، یہ نہیں، لیکن بہرحال ان کے برے عمل کا ایک اثر تو ہوتا ہے۔ جب اولاد دیکھتی ہے کہ ماں باپ بات بات پہ جھوٹ بول رہے ہیں، تھوڑے سے دنیاوی ٹکے کے لیے فراڈ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ اولاد کو ایک جرت فراہم کر رہے ہیں، ایک ہمت فراہم کر رہے ہیں، انہیں اور دلیر کر رہے ہیں کہ جب ماں باپ تمہارے کر رہے ہیں تم بھی کرو۔ پھر وہ اولاد ماں باپ کے ساتھ بھی کرتی ہے اور دلیر ہو جاتی ہے، اور اللہ کا خوف دل سے نکل جاتا ہے، آخرت کی بے خوفی ان پر غالب آ جاتی ہے۔ کس لیے؟ وہاں کی نیشنلٹی مل جائے، ٹھنڈے علاقے میں رہیں، گورنمنٹ کے بینیفٹس مل رہے ہوں، اور ہمیں پاکستان واپس آئیں یا ہندوستان واپس آئیں تو ہمیں پروٹوکول ملے جی یو کے سے آئے ہیں، یو ایس اے سے آئے ہیں۔ یہ عارضی جنت کا حصول ہی تو ہے، اور اس کے لیے پھر یہ نہیں سوچنا کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے، رسول ناراض ہو رہا ہے، کتنا عرصہ کھا لیں گے اور کب تک کھا لیں گے، اور کیا وہاں جا کے کوئی پریشان نہیں ہوتا؟ بے سکونیاں اور پریشانیاں جس طرح یہاں ہے، میں تو سمجھتا ہوں باہر میں اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ ایک طرف آسائش ہے تو 10 مسائل اور ہیں ان کے ساتھ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال جو نفس مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ان کا جتنا بھی گناہ تھا وہ اپنے مقام پر، لیکن وہاں اگر جائز جاب کریں گے، وہ لیگل جاب ہے اور جائز کام ہے، تو اس کی سیلری بالکل جائز ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر بہن نے کہا کہ میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرے سلامتی سے ڈیلیوری ہو گئی تو میں ہر مہینے یا ہر مہینے غالباً میلاد کروں گی، تو کیا حکم شرع ہوگا کہ اگر میں یہ گھر میں نہ کر سکوں تو مسجد میں کر سکتی ہوں، یا کہیں ہو رہی ہو تو پیسہ وغیرہ ملا سکتی ہوں؟ دیکھیں، جو منت میں آپ عمل ذکر کرتے ہیں یہ ضروری ہے شرعی منت کے لیے کہ اس عمل کی کوئی جنس سے کوئی عمل آپ پہ فرض یا واجب ہو۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی منت مانتی ہیں کہ میں 2 رکعت نفل پڑھوں گی، تو نفل نماز ہے، اور نماز کی جنس سے دیکھیں نماز فرض بھی ہے اور واجب بھی ہے۔ تو میلاد اختیار کرنا، یہ میلاد پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب وغیرہ بیان کرنا، یہ ایسی کوئی عبادت، اس کی مثل ایسی نہیں ہے جو ہم پہ فرض یا واجب ہو، لہذا شرعی منت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا پورا کرنا آپ پر واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے اللہ سے وعدہ کیا تھا تو آپ کر لیں، اور اس کے لیے وہ کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیں، گھر پہ کرنا چاہیں گھر پہ کر لیں، مسجد میں کروانا چاہیں مسجد میں، یا کہیں ہو رہی ہے تھوڑا بہت اس میں پیسے ملا دیں، سب طریقہ جائز ہے، یہ حقیقتاً شرعی منت نہیں ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ اگر گھر میں کبھی ہم تجدید نکاح کرنا چاہیں میاں بیوی، تو گھر والے مذاق اڑاتے ہیں، بھی مٹھائی لاؤ اور یہ کرو وہ کرو، تو ہم مذاق کا نشانہ بن جاتے ہیں، تو کیا ہم ایک کمرے میں رہ کے کر سکتے ہیں اور اس میں ایک مرد 2 عورتیں گواہ ہوں کافی ہیں؟ تو جی بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ تجدید نکاح کے لیے پورا کوئی ڈھول بجانا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر آپ کے 2 جوان بیٹے ہیں انہیں کو سامنے بٹھا لیں کمرے میں اور آپ دونوں تجدید نکاح کر لیں، تجدید نکاح ایمان شاید نکل گیا، تجدید نکاح آپ بالکل آرام سے کر سکتے ہیں، گھر والوں کو نہ بتائیں اور کوئی اجنبیوں کو بلانے کی حاجت نہیں ہے، یا ایک مرد اور 2 عورتیں ہونے چاہیے مسلمان اور بالغ، ان کے سامنے آپ کر لیں، تجدید نکاح ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی جیسے شوہر سے کوئی ہم مذاق کر رہے ہیں، تمہاری آنکھیں چھوٹی ہیں فلاں ہیں، تو شوہر بھی مذاق میں ہی اس طرح کہہ دیں اچھا پھر مجھے چھوڑو کوئی اور ڈھونڈ لو، کوئی اور شوہر ڈھونڈ لو، تو کیا اس طرح کہنے سے نکاح پہ کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ تو دیکھیں اس سے تو کوئی نہیں پڑتا، یہ کوئی طلاق کے الفاظ نہیں ہیں، اور نہ شوہر نے کوئی طلاق کی نیت سے یہ الفاظ کہے، ایک عام نارمل حالت میں اور مذاق چل رہا تھا، لیکن اتنا میں ضرور گزارش کروں گا کہ اس طرح کی چیزوں کو آپ زبان پہ نہ لائیں، یہ بہتر ہے۔ بعض اوقات تو پتہ نہیں چلتا ہے اور غیر محسوس طریقے سے الفاظ طلاق زبان سے نکل جاتے ہیں، اور پھر بعد میں پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک مسئلہ کسی نے پوچھا تھا کہ ہماری بڑی باجی نے اپنی بھائی کی بیٹی کو دودھ پلایا، تو اس لڑکی کا نکاح باجی کے کسی بھی بیٹے سے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو دیکھیں نہیں ہو سکتا، جب 2 بچوں نے ایک ماں کا دودھ پیا، اصول یاد رکھیے گا، جب 2 بچوں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو چونکہ بہن کی سب بچوں نے ماں کا دودھ پیا اور بھانجی نے بھی ماں کا خالہ کا دودھ پیا، یہ خالہ ہی تھیں یا بھتیجی کوئی بھی، تو یہ اس کی سب بھائی بہن ہو گئے،
رضاعی، اس کو رضاعی کہتے ہیں، رضاعت مانے دودھ پلانا ہوتا ہے، تو رضاعی بھائی بہن ہو گئے، اور ان کے درمیان ایسا ہی رشتہ قائم ہوتا ہے جیسے نسب والا رشتہ قائم ہوتا ہے، جیسے سگی بہن سے رشتہ جائز نہیں ایسے ان سے بھی جائز نہیں۔ ایسے ہی مجھے آج کسی نے پوچھا تھا کہ ایک نانی نے اپنی نواسی کو دودھ پلایا اور پھر اس کے خالہ کے بیٹے سے بچی کا نکاح ہوا ہے، یعنی نانی نے نواسی کو دودھ پلایا اور اس نواسی کا نکاح خالہ کے بیٹے سے ساتھ ہو گیا، کیا حکم شرع ہوگا؟ تو اب یہ دیکھیے کہ سوری نانی لڑکے کو دودھ پلایا، خالہ کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو جب نانی نے اس کو دودھ پلایا، نانی کا ایک طرح سے بیٹا ہو گیا، ٹھیک ہے، اور جو خالہ تھی وہ اس کی ایک طرح سے بہن ہو گئی، اس بہن کی بیٹی جو ہے وہ اس کی بھانجی ہو گئی، تو یہ آپس میں ماموں بھانجی ہیں اور ان کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، اگر ہے تو اس کو ختم کرنا واجب ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے اب آپ سے ملاقات ہوگی، کل پروگرام نہیں ہے، اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر مسئلے میں پہلے شرعی رہنمائی حاصل کر لینے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔